أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسایہ سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ماں و بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی 28 نمبر کی آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ روم یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے چوتھے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 28 سے 40 نمبر کی یہ 13 آیتیں ہیں۔ سورہ روم کو سمجھنے کے لیے یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکے کے اس دور کی ہے جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، ان کا جینا مشکل کر دیا تھا مکے میں۔ ایسے حالات میں اس سورت کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اس سورت میں جو اس وقت دنیا میں جو 2 سپر پاور تھے، رومن امپائر، روم، فارس یعنی ایران، یہ 2 سپر پاور جو آپس میں لڑتے تھے، کبھی رومی غالب آتے تھے، کبھی ایرانی غالب آتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایرانی جو رومیوں پر غالب آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت جلد پھر سے رومی غالب آ جائیں گے۔ حالانکہ دور دور تک اس کے یہ ممکن نہیں تھا کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صورت میں پیشن گوائی کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کہ رومی بہت جلد غالب آ جائیں گے، کیونکہ رومی جو تھے یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ایرانی جو تھے یہ آتش پرست تھے، بت پرست تھے۔ تو یہ اس لیے مکے کے جو مسلمان تھے ان کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی اور جو مشرک تھے ان کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتا ہے کہ بہت جلد رومی پھر سے غالب آ جائیں گے۔
اور مسلمانوں کو 2 خوشی نصیب ہوگی. تو دنیا نے دیکھا کہ چند ہی دنوں میں یعنی صرف 9 سے 10 سالوں میں کس طرح سے رومی بھی غالب آ گئے اور مسلمانوں کو بھی فتح ہو گئی جنگ بدر کی صورت میں. اسی طرح اس کا آج کا اگر ہم پس منظر دیکھیں گے تو آج کے حالات میں بھی جس طرح سے دنیا میں 2 سپر پاور ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا رشیا. بظاہر اس وقت مسلمانوں کی ہمدردی جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، لیکن آج اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ یہ دونوں بھی سپر پاور یہ اپنے آپ کو کا تعلق عیسائی مذہب سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ دونوں آپس میں کبھی بھی سامنے سے نہیں لڑتے. ہر وقت جو ہے تو یہ کسی دوسرے ملک کو کسی تیسرے ملک کو استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے رشیا کے خلاف افغانستان میں امریکہ نے مسلمانوں کو استعمال کیا، پھر جس طرح سے رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس وقت رشیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، کمیونزم کا دور تھا، تو مسلمانوں کی ہمدردی ان یورپی طاقتیں یا امریکہ کی طرف تھی. لیکن آج جو امریکہ فلسطین چاہے شام، سیریا، عراق اور جو بھی مسلم ممالک ہیں ان کے خلاف کس طرح سے سازش کرتا ہے اور کس طرح سے ملک کو تباہ و برباد کیا. تو اب بظاہر مسلمانوں کی ہمدردی رشیا کے ساتھ ہوئی تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اسی کو پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت پر غور کیجیے. ہر دور میں 2 سپر پاور جو ہے تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو آج بظاہر مسلمانوں کی ہمدردی کس کی طرف ہے آپ خود جان سکتے ہیں. تو یہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت پر غور و فکر کیجیے. اس سے پہلے ہم اس کے 3 رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. آج 4 رکوع جس میں یہ 13 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے پہلے جو 3 رکوع ہیں گزر چکے ہیں اس پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رومی خریب کے سرزمین میں ہار گئے ہیں اور اپنی اس ہار کے بعد وہ چند سالوں میں کے اندر غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رومی جلد غالب آ جائیں گے اور مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ کی نصرت، اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے. وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں کس طرح سے برحق پیدا کیا؟ مگر بہت سے لوگ
اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے رکوع میں جو ہے یہ ذکر کرتا ہے کہ انسان کہ ہمیشہ نظر جو ہے ظاہری پر رہتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اس کو نہیں جانتا انسان۔ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہی نے انسان اور تمام جانوروں، انسان، دنیا کی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، پھر جو لوگ نیک ہیں، جو ایمان لائے نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جو بدکار ہیں ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس طرح سے اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اور بدکار لوگوں کا انجام بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے تیسرے رکوع میں اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس وقت اس کو سمجھنا تو مشکل تھا، لیکن آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ یعنی چند مادات ہیں انسان کے اندر، مثلا کچھ کاربن، کچھ کیلشیم، کچھ سوڈیم، ایسے ہی مادے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں جو بے جان ہیں۔ اس میں سے ایک بھی تھوڑا سا کم ہو گیا تو کس طرح سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جو بے شمار نشانیاں ہیں، چاند، سورج، ستارے، اس میں غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ انسان جو ہے اگر کائنات کے ایک ایک چیز پر غور کرے گا تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ اس کا بنانے والا جو ہے کوئی ایک ہستی ہے۔ اگر اس کے بنانے والے ایک سے کئی انیک ہوتے یا زیادہ ہوتے تو یہ نظام جو کائنات کا جو نظام جو چل رہا ہے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ خود، اس کی عقل خود گواہی دے گی۔ تو اس طرح سے اب اس کا چوتھا رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک اپنی ذات سے مثال دیتا ہے، فرماتا ہے کیا تمہیں ان غلاموں میں سے جو تمہارے ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسایہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم تمہارے غلاموں سے اس طرح سے ڈرتے ہو جس طرح سے تم آپس میں ہمسایہ سے، یعنی تمہارے جو برابری کے ہیں، تمہارے بھائی یا تمہارے جو برابر کے ہیں ان سے جس طرح سے ڈرتے ہو، کیا تمہارے غلاموں سے اس طرح سے ڈرتے ہیں؟ اس طرح ہم آیت کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پیچھے چلے پڑے ہیں، لیکن جو ظالم ہوتے ہیں، بے جانے پوچھے جو ہے اپنی تخلیق، یعنی خود ہاتھ سے چیزوں کو بناتے ہیں اور اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی جو شخص کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، پھر اس کے باوجود عقل دی، سمجھ دی،
پھر وہ جب بھٹک جاتا ہے تو اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی اور نبی کے پیرو یکساں ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے اور نبی کے پر ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے نبی، آج یہ لوگ جو تم کو ستا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، آپ اپنا ایک سوئی کے ساتھ اپنا رخ خالص دین کے طرف کرو۔ آج بھی دنیا میں یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے، آج جہاں پر بھی اسلام دشمنی میں مسلمانوں کو جہاں ستایا جا رہا ہے تو ان کو چھوڑ دو، اور آج بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم یکساں ہو کر اپنا رخ دین کی طرف پھیر دو، اور اے نبی کے پیروی یکساں ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، اس دین کی سمت میں جما دو۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ فطرت پر یعنی انسانی فطرت جو ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ جو ہے صرف اور صرف دین اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، فطری طور پر انسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے وہ معصوم بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کی ذات کو ہی مانتا ہے، لیکن جس طرح آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ماحول اس کو دوسرے بے دین کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا ہے قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے جو ساخت بنائی ہے کبھی بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، یہ دین جو ہے جو نبی پیش کر رہے ہیں یہی راست درست ہے۔ آج بھلے ہی لوگ تم کو جھٹلا رہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آج بھلے ہی لوگ تم کو جھٹلا رہے لیکن یہ دین ہی حق ہے اور یہی راستہ درست ہے۔ اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اور آج بھی جو لوگ بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کرتے ہیں یا نیا دین قائم کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، یہ دینی فطرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور ڈرو اس سے، اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ نماز جو ہے مدد کرتی ہے دین فطرت پر رہنے کے لیے۔ نماز، جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے تو پختہ ہو جاتا ہے، اس میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے چاہے کتنی بھی مصیبتیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے۔ نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا ہے، یعنی ان مشرکوں نے جو اپنا دین الگ کر لیا ہے ان کے جیسے نہ ہو جاؤ، اور گروہ میں بٹ گئے، اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں، اور الگ دین کر لیا اور گروہ میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہے، یعنی جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ الگ الگ گروہ میں بٹ گئے تھے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن تھا، جو بھی ان کے پاس تھا اس میں مگن تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہی حق ہے۔ آج بھی حالت یہی ہے، دنیا جو ہے مختلف گروہ میں بٹی ہوئی ہے، ہر کوئی گروہ یہ سمجھتا ہے، ہر اپنے مذہب بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہی اس میں مگن ہے کہ وہی حق پر ہے،
لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ جب بھی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف، اپنے جس نے پیدا کیا اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو ایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحمت نازل کرتا ہے، وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ شرک کی طرف مبتلا ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کا ناشکری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیا ہے اس کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑے دن مزے کر لو، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سند نازل کی ہے کیا جو اس پر، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان کے پر ہے نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ جو شرک کر رہے ہیں، جو اس کی صداقت کی دلیل ہے کیا؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان پر احسان کرتا ہے، جب رحمت نازل کرتا ہے تو اس پر یہ پھولتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمتیں دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو پھولتے ہیں، اور جس طرح سے آج دنیا کی نعمتیں وہ امریکہ و اسرائیل کو ملی ہے تو وہ پھولے جا رہے ہیں، دنیا میں فخر کریں، یعنی ان کے پاس مال و دولت ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، گاڈ ان کے ساتھ ہے، پھولے جا رہے ہیں دنیا کی جو نعمت ان کو ملی ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھولے جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے ان کو تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو رزق عطا کرتا ہے اور کسی کو رزق میں تنگی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ بس اے نبی، مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ مومن رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا، مسافر اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے، وہی جو ہے تو کامیاب ہوئیں گے، فلاح پانے والے۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا مال نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مال نہیں بڑھ رہا ہے۔ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ دراصل جو ہے تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی مالوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ان کا مال اللہ کے پاس بڑھ رہا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو رزق دیا۔ پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن، یعنی پھر سے دوبارہ اٹھائے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، یہاں سوال کرتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہی جو موت دیتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تم جس بھوتوں کو پوجتے ہو، جس کی جو تم پرستش کرتے ہو، جس سے اپنی منتیں مانگتے ہو، کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے کیا تم کو موت دے اور پھر دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ اور بہت بلا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس رکوع کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو یہ لوگ پاک ہے وہ اور بہت بلا و برتر ہے، یعنی یہ لوگ جو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، دوسروں کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے چوتھے رکوع میں جو ہے اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اور آج کے دنیا کے حالات پہ بھی نظر ڈالیں گے تو آج کے دنیا کے ہر کونے کونے میں جو بھی لوگ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے تو اس پر وہ فخر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ تولا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا رزق آ گیا، دنیا کی دولت ان کے پاس آ گئی تو اللہ ان کے ساتھ ہے، ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو تنگی دے کر بھی آزماتا ہے. تو آج کے دور میں بھی اس آیتوں سے سبق لینا چاہیے، اور جو لوگ بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیل بہت دنوں تک نہیں چلتی. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اور وہ اس کی جو پکڑ ہوتی ہے تو وہ بالکل برحق ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.